نماز پڑھنے کے لیے اذان شرط نہیں ہے، وقت کا داخل ہونا یہ شرط ہے، اور یہ وقت کا داخل ہونے والی شرط اس کی رخصت ہے ایک موقع پر جب بندہ سفر میں ہو، وہاں پر آدمی ظہر کے ساتھ عصر کی نماز، مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز کو پڑھ سکتا ہے۔ پہلی چیز جس میں بندہ وقت سے پہلے نماز پڑھ سکتا ہے سفر، دوسری چیز عذر، بیماری یا کوئی ایسی چیز کہ جس میں انسان کو پتا ہو کہ میری بعد میں نماز نہیں پڑھی جائے گی، پوری کوشش کے باوجود تو وہ وقت سے پہلے جمع کر کے جمع کی صورت میں پڑھ سکتا ہے، اور بغیر کسی عذر کے زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ سکتا ہے وقت سے پہلے۔ کچھ اہل علم اور فقہا نے یہ کہا کہ نمازوں کو جمع کرنا جمع سوری ہونی چاہیے، اور جمع سوری کا مطلب یہ ہے آپ ظہر کو آخری وقت میں پڑھیں اور عصر کو بالکل پہلے وقت میں پڑھیں، ایسے کہ ظہر کی نماز ختم ہو تو ساتھ ہی عصر کا وقت داخل ہو چکا ہو تو آپ عصر کی پڑھ لیں۔ دوسرے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ رخصت ہے، آپ نے تو کام اوکھا کر دیا ہے، ان نمازوں کو جمع کرنا یہ رخصت ہے، یہ تو اتنا مشکل ہو جائے گا کہ آپ ٹائم پہلے نظر میں رکھو کہ یہ ٹائم ہے اس کا ختم ہونے کا، اور اس سے پہلے پہلے آپ نے نماز اپنی پوری کرنی ہے ظہر کی پھر عصر کی، تو یہ رخصت ہے۔ اس میں آپ جمع جب کریں گے سفر وغیرہ میں، ظہر کے ساتھ آپ عصر پڑھ لیں یا عصر کے ساتھ ظہر پڑھ لیں، یعنی ظہر سے لے کر مغرب سے پہلے تک آپ نے ظہر عصر کو پڑھنا ہے، کسی وقت بھی پڑھ لیں، اور مغرب عشاء کو آپ نے فجر کا وقت داخل ہونے سے پہلے پہلے پڑھنا ہے، سفر میں کسی بھی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بغیر عذر کے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں نمازیں جمع کی، اور یہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ کی، اور وہ اس لیے کہ کبھی اس کی کوئی بندہ اس رخصت کو لینا چاہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی صورت کیسے بنے گی؟ مردوں کے لیے ایسے بنے گی کہ امام کروائے گا، جمع تو کریں گے، یہ نہیں کہ میں آج گھر میں ہوں بس تھوڑا سا چل کرنے کا دل ہے تو زور کے ساتھ اثر پڑ رہا ہوں، نہیں، امام مردوں کے لیے امام کروائیں گے۔